محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے چلا گیا۔ وہ نشے کا عادی تھا۔ گھر سے جاتا تو کئی دن تک واپس نہیں لوٹتا تھا۔ میرے والدین اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا میں نے چپ چاپ اپنے سسرال میں بیٹھی رہی اور کسی کو یہ نہ بتایا کہ شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد شوہر واپس آیا تو وہ بھول چکا تھا کہ مجھے طلاق دے کر گیا تھا۔ اب میں بری طرح سے پھنس گئی تھی، کیونکہ میں باہر ہی دیکھ رہی تھی۔ رات کے 2 بج گئے تھے، لیکن شوہر کے آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ آج انہیں گھر سے غائب ہوئے پورے 1 ہفتے کا وقت بیت گیا تھا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ماں باپ کے گھر میں بھی سکون نہیں تھا، لیکن ایک آس تھی، امید تھی کہ شوہر کے پاس جاؤں گی تو ایک خوشحال زندگی بسر کروں گی۔ لیکن یہاں پر آ کر تو مزید مصیبت میرے گلے لگ چکی تھی۔ اب یہ کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرے گھر کا دروازہ بجا تھا۔ میں فوراً سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ یہ وقت میرے شوہر کے آنے کا تھا۔ 2 بجے سے پہلے اگر وہ آ گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آئے تو مطلب پورے ہفتے کی کہانی مزید بڑھ گئی ہے۔ میں نے دروازے کے قریب آ کر بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر کی نشے میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری، اے کلموہی، دروازہ کھول ورنہ وہیں آ کر تجھے گاڑ دوں گا۔ ان کی بات سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، یعنی اس وقت وہ نشے میں بھی تھے اور بلا وجہ کا غصہ بھی ان کے دل و دماغ پر سوار تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی شراب کی بوتل ہاتھ میں تھامے وہ نشے میں جھول رہے تھے۔ ابھی وہ زمین پر گرتے اسی پل میں نے آگے بڑھ کر ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سنبھال لیا تھا، جبکہ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی مجھے دور دھکیل کر بولے، ابھی میرے بازوؤں میں اتنا دم خم ہے کہ اکیلا تجھ جیسی 36 کو ایک طرف پھینک سکتا ہوں، اور پاؤں میں بھی اتنی جان ہے کہ چل کر اپنے کمرے میں جا سکتا ہوں۔ میرے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہیں تجھے مار دوں گا۔ ان کی بات سن کر میں پیچھے ہو گئی تھی، ورنہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس آدمی کا گلا دبا دوں۔ نشے میں انسان اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، اس لیے میں ان کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ مجھے نظر انداز کیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ حیرانگی کی بات تھی کہ نشے میں بھی ان کو اپنا کمرہ یاد تھا۔ میں اپنا سر جھٹک کر کچن میں آئی تھی۔ نیمبو پانی کا رس بنا کر میں اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ اس سے انسان کا نشہ کئی حد تک اتر جاتا ہے۔ آج مجھے ان سے 2 ٹوک بات کرنی تھی، اس لیے میں کسی بھی قیمت پر انہیں ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اوندھے منہ زمین پر گرے ہوئے تھے، یقیناً اپنا آپ سنبھال نہیں پائے تھے اور زمین بوس ہو گئے تھے۔ میں نے فوراً سے انہیں تھاما تھا، جبکہ وہ مجھے دور دھکیل کر بولے، دور ہو جا، مجھے ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرے ان ناپاک ہاتھوں سے میں گندہ ہو جاؤں گا۔ مجھے سب پتہ ہے تو 2 نمبر عورت ہے، تیرے کتنے یار دوست ہیں، مجھے ہر ایک کا علم ہے۔ نشے کی حالت میں وہ اسی طرح ہی غلیظ گفتگو کرتے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلا تھا اور زبردستی ان کو تھام کر بولی، کیا ہو گیا ہے کامران؟ یہ پانی پئیں، پاگل پن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں پاگل نہیں ہوں، پاگل تو ہے، میرا دماغ خراب کیا ہے تو ابھی کے ابھی تجھے چھوڑ دوں گا، چل یہاں سے چلی جا، سونے دے مجھے، آج میں زمین پر سوؤں گا، آخر کو مرنے کے بعد تو ہمیں اسی مٹی میں چلے جانا ہے۔ وہ نشے میں ایسی ہی بہکی بہکی باتیں کرتے تھے، جبکہ میں ان کا بازو پکڑ کر بولی، چپ ہو جائیں، الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، جن باتوں کا سر پیر نہیں، اٹھیں اور اوپر بیٹھیں اور پھر یہ رس پئیں۔ جب اچانک انہوں نے میری طرف دیکھا اور گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، ابھی وہ گلاس کو انہوں نے تھاما ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے انہوں نے
اس گلاس کو زور سے زمین پر پھینکا تھا۔ کانچ کا گلاس ہونے کی وجہ سے پورے کمرے میں کانچ بکھر گئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور میرے قریب آ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، تجھ جیسی عورت کو چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہے۔ میں صرف اور صرف تیرے ساتھ رہ کر خوار ہو رہا ہوں۔ تجھے چھوڑوں گا تو میری اماں ایک نئی عورت میرے لیے لے آئے گی جو مجھے بچے بھی پیدا کر کے دے گی۔ اگر تیرے آسرے رہا تو مجھے برباد کر ڈالے گی۔ جبکہ میں ان کی بات سن کر بولی، کامران چپ ہو کر سو جائیں، بلا وجہ گھر کے دوسرے لوگوں کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے جتنی ضلالت مجھے برداشت کرنی پڑتی ہے وہی کافی ہے۔ مزید مجھ میں اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ میں باہر جا رہی ہوں، آپ یہیں پر سو جائیں۔ یہ کہتے ہی میں باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ اس انسان کے منہ لگنا صرف اور صرف اپنی بےعزتی کروانے کے برابر ہی تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں بلا وجہ کی ضلالت برداشت کرتی، لیکن میں ابھی باہر کی طرف قدم بڑھاتی اسی پل انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے دیوار سے لگاتے ہوئے بولے، میں اب تیرے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تو مجھے مارنا چاہتی ہے، اس لیے تو کانچ کے گلاس میں رس لائی تھی تاکہ میں پی کر مر جاؤں۔ اس میں زہر تھا نا۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس نشئی آدمی کو 2 تھپڑ زور زور سے لگاؤں، لیکن اگر غلطی سے بھی میں یہ حرکت کر جاتی وہ واقعی ہی مجھے گلا دبا کر مار ڈالتا۔ نشے میں انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ مجھے بخوبی تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں کامران تیرا شوہر آج تجھے اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ میں سنبھلتی اس سے پہلے ہی وہ دوبارہ بولے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ زور زور سے ہنسنے لگے، جبکہ میں بت بنی ان کو حیران نظروں سے دیکھے جا رہی تھی کہ یہ آدمی کیا کر گیا ہے۔ وہ نشے میں جھولتے جھولتے دوبارہ بستر پر بیٹھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آج سے تو میری بیوی ہی نہیں رہی، تو آج سے اس گھر کی نوکرانی ہے، تیرے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ اب تو برباد ہو جائے گی، پاگلوں کی طرح گلی گلی گھوم کر کچرا چنے گی، کر بیچے گی۔ تجھے کیا لگا تھا کہ تو مجھے زہر دے گی اور میں تجھے چھوڑوں گا؟ نہیں، آج سے میرا اور تیرا رشتہ ختم۔ اب میں نئی شادی کروں گا، اپنی ایک نئی دنیا بساؤں گا، چل دفع ہو جا یہاں سے۔ جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں کچھ نہیں بولی تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بولے، چل آج کی رات تو یہاں رہ لے، اب میں باہر جا رہا ہوں، تیرے لیے اب میں نامحرم ہوں۔ وہ نشے میں بھی اتنا سینس رکھتے تھے کہ اب ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہا، جبکہ میں بے جان ہو کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی اور وہ درندہ صفت انسان مجھے طلاق دے کر اپنے گھر سے چلا گیا تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، لیکن آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ٹپک رہا تھا۔ دل ایسا لگتا تھا جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ساس، دیور، نند سب کو جگاؤں، رو رو کر بتاؤں کہ ان کے بھائی نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ یہاں پر رہنے والا ہر شخص بے حس ہے۔ انہیں جب معلوم ہوگا کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے تو وہ ظالم لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس گھر سے نکال دیں گے، اور میں ایسی حالت میں نہیں تھی کہ گھر سے نکل جاتی، کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ ماں باپ شادی کروانے کے کچھ دن کے بعد ہی ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ بہن بھائی کوئی تھا ہی نہیں اور چاچا خالہ وغیرہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں رہا تھا۔ اماں نے بھاگ کر شادی کی تھی، جس کی وجہ سے ابا کے خاندان والے نہ اماں کو قبول کرتے تھے اور نہ ہی انہیں اس وجہ سے میرا ددیال تھا اور نہ ہی ننھیال۔ لیکن کچھ دیر کے بعد میرا سکتہ ٹوٹا تھا اور میں رونا شروع ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر روؤں، چلاؤں، لیکن اگر گھر
سے کوئی بھی شخص اٹھتا تو میرے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں ہمت کر کے باہر چلی آئی تھی۔ گھر کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا، یعنی میرے شوہر واقعی طلاق دے کر گھر سے چلے گئے تھے۔ میں نے آنسو وغیرہ صاف کیے اور دروازہ اچھی طرح سے بند کر لیا تھا۔ میں طے کر چکی تھی کہ صبح میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ ایک مناسب وقت دے کر میں ان سب کو حقیقت سے روشناس کروا دوں گی کہ اب میرا آپ لوگوں سے کوئی رابطہ تعلق نہیں رہا ہے۔ لیکن یہ کرنا بھی ابھی فی الحال ایک رسک تھا۔ جب تک میں اپنا آپ سیکیور نہیں کر لیتی، میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی جس سے میری زندگی مشکل میں آئے۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ پوری رات میری روتے روتے گزر گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے کانچ وغیرہ بھی سمیٹ دیا تھا۔ گھر سے ہر اس نشانی کو مٹا دیا تھا جس سے یہ پتہ چلتا کہ رات میں میرے شوہر گھر آئے تھے۔ مجھے اب ان کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا کہ کب وہ نشے سے باہر آئیں اور انہیں احساس ہو کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکے تھے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، لیکن میری زندگی کو موت کے سائے میں دھکیل کر روشن ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی ہی نہیں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ طلاق کے بعد یا شوہر کے مر جانے کے بعد عورت کو عدت کرنی ہوتی ہے۔ میرے سسرال میں ایک دیور اور ایک جیٹھ موجود تھا۔ میرے سسر بھی تھے۔ ان سبھی سے مجھے پردہ کرنا تھا، لیکن میں کیسے کرتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زندگی اتنی مشکل حالات پیدا کر دے گی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کافی دیر تک میں کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ناشتے کے لیے میرا انتظار کیا جا رہا ہوگا۔ گھر کی چائے اور سب کے انڈے وغیرہ بنانے کی ذمہ داری میری ہی تھی۔ بڑی جیٹھانی صبح کے پراٹھے وغیرہ بناتی تھی اور دوسری دیورانی گھر کے برآمدے کی صفائی وغیرہ کرتی تھی، جہاں سب بیٹھ کر ایک ساتھ ہی ناشتہ تناول کرتے تھے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی جب میں باہر نہ گئی تو میری جیٹھانی میرے کمرے کے پاس آ گئی اور مجھے جاگا ہوا دیکھ کر کافی غصے سے بولی، جب تمہیں معلوم ہے کہ صبح سب کو کام کرنا ہوتا ہے اور تمام مردوں کو کام پر جانا ہوتا ہے تو تم ابھی تک بستر کیوں توڑ رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارا کام کیا ہے؟ یا پھر میں تمہیں واضح کروں؟ کھڑی ہو کر ان کو سخت غصے میں دیکھ کر میں چپ چاپ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور دوپٹے کو اس حد تک میں نے اپنے چہرے پر کور کر لیا تھا کہ صرف میری تھوڑی ہی نظر آ رہی تھی۔ میری جیٹھانی اور دیورانی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا تھا، لیکن میں انہیں نظر انداز کیے اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی جلدی اپنے حصے کا کام مکمل کیا اور میں کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنے والی عورت تھی، 5 وقت کی نمازی، 30 روزے رکھنے والی۔ میں ایسے کیسے اس حکم کو ٹال دیتی کہ عورت کو طلاق کے بعد عدت کرنی ہوتی ہے اور پورے 3 مہینے 10 دن کمرے میں آتے ہی میں نے دروازہ بند کر لیا تھا تاکہ کوئی بھی میرے کمرے میں نہیں آئے۔ اکثر میری جیٹھانی کا بڑا بیٹا وہ میرے کمرے میں آ کر بال وغیرہ بنایا کرتا تھا اور اس کی عادت تھی وہ میری چیزوں کو استعمال کر لیا کرتا تھا، لیکن اب وہ بھی میرے لیے نامحرم تھا اور اس سے بھی ابھی فی الحال پردہ کرنا بے حد جائز تھا۔ کمرے کے اندر بند ہوتی ہی میری آنکھوں سے آنسو سیلاب کی مانند بہنے لگ گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو کوستے ہوئے بولی، یہ کیا کر دیا کامران تم نے جیتے جی مجھے مار ڈالا ہے۔ میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی۔ اب میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ میں کیا بتاؤں کسی کو کہ تم مجھے چھوڑ چکے ہو، اور مجھے جہاں تک امید ہے تم جب لوٹ کر آؤ گے تو تمہیں یاد بھی نہیں ہوگی کہ تم نے مجھے طلاق دی ہے۔ یہ کہتے ہی میں ہچکیوں سے رونے لگ گئی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ میری جان لبوں پر آئی تھی۔ میں اپنے آنسو صاف کر کے فوراً سے بولی، کون ہے؟ چند لمحے کے بعد باہر سے آواز گونجی،
چچی دروازہ کھولیں، بال وغیرہ بنانے ہیں۔ آپ کچھ کر رہی ہیں؟ اس کی آواز سن کر میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگ گئے تھے۔ اگر میں نے دروازہ نہیں کھولا تو بلا وجہ کی باتیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ کچھ دیر تک میں بالکل خاموشی سے کھڑی رہی تھی اور پھر ہمت کر کے بولی، اصغر بیٹا، آپ اپنی امی کے کمرے میں بال بنا لیں، دراصل میں آرام کر رہی ہوں۔ اب میں اٹھوں گی، دروازہ کھولوں گی، تھوڑا سا وقت لگ جائے گا۔ جبکہ اس کی آواز گونجی تھی، آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ آپ اس وقت تک آرام کیوں کر رہی ہیں؟ دروازہ کھولیں، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ بہت اچھا انسان تھا، ہمیشہ سے میری فکر کرتا تھا۔ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں اس نے ہمیشہ میرا ساتھ بھی دیا تھا۔ اکثر میری ساس بلا وجہ مجھ پر چڑھ دوڑتی، اولاد نہ ہونے کا طعنہ دیتی، لیکن وہ ایک اچھے انسان کی طرح اپنی دادی کو ہمیشہ خاموش کرواتا تھا۔ جبکہ میں ہمت کر کے بولی، ہاں ہاں، میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، بستر سے اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ بیٹا، آپ ابھی بنا لیتے اپنی امی کے کمرے میں بال تو مہربانی ہوگی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے بات کو ادا کی تھی، جبکہ اس کی آواز گونجی، ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں اور آرام کریں، اگر کچھ چاہیے ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ جبکہ میں نے صرف ٹھیک ہے بول کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ ایک بار پھر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میں اب قدم با قدم چلتی ہوئی اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی اور اپنے شوہر کے روپ کو یاد کرنے لگ گئی تھی۔ کاش میں کل رات ہی دروازہ نہ کھولتی، یا جب وہ مجھے بار بار دور رہنے کے لیے بول رہے تھے میں ان کی بات سن لیتی۔ میری آنکھوں سے بار بار آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ نہ میں اپنی کیفیت کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی اس راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی۔ فی الحال روتے روتے میں کب گہری نیند میں چلی گئی مجھے کچھ پتہ نہ چلا تھا۔ میری آنکھ دوپہر کے وقت دروازے پر ہوتے ہوئی دستک سے کھل گئی تھی۔ چند لمحے تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ میں کہاں پر ہوں، لیکن جیسے جیسے میرا دماغ بیدار ہونے لگا، فوراً ہی میرا دھیان باہر ہوتی دستک پر چلا گیا۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ابھی مزید قدم بڑھا کر دروازہ کھولتی، کل رات کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ مجھے طلاق ہوئی تھی اور ابھی بھی فی الحال میں بنا پردے کے کسی کے سامنے بھی نہیں آ سکتی تھی۔ میں اندر سے بولی تھی، کون ہے، کچھ چاہیے ہے؟ جبکہ باہر سے میری جٹھانی کی آواز گونجی تھی، نجمہ تم ٹھیک ہو؟ ابھی تک سو رہی ہو؟ کچھ کھایا بھی نہیں؟ تمہارے بھتیجے کا فون آیا تھا، بول رہا تھا تمہاری خیر خبر لے لوں، بڑی فکر رہتی ہے اس لڑکے کو تمہاری۔ جبکہ میں نے گہری سانس لی تھی، گھڑی کی طرف نظر ڈالی تو 2 بج رہے تھے، یعنی گھر کے تمام مرد کام پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے دوپٹہ سر پر اچھی طرح باندھ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے ہی میری جیٹھانی کھڑی ہوئی تھی۔ میرا رویا رویا چہرہ دیکھ کر وہ فوراً سے پہچان گئی تھی اور کمرے کے اندر آتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ صبح بھی تم بس کھانا بنانے کے لیے آئی تھی اور پھر کمرے میں آ گئی، کچھ بھی نہیں کھایا تم نے؟ شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی ہے یا پھر کوئی اور بات ستا رہی ہے؟ جبکہ میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ جبکہ وہ بولی، ظاہر سی بات ہے، دوپہر کا وقت ہو رہا ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے روٹی بنانے کی، تم نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے دروازے پر دستک دی۔ تم ہاتھ منہ دھو کر باہر آؤ، میں تمہیں ناشتہ دیتی ہوں، پہلے کچھ پیٹ میں ڈال لو، اس کے بعد اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ دیکھو، کام تو کرنا ہی ہے، یہ میکا تو ہے نہیں، سسرال ہے، سب کچھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ وہ عورت منہ کی بڑی تیز خاتون تھی، لیکن دل کی بہت اچھی تھی۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے اپنے قدم واش روم کی طرف بڑھا دیے تھے اور منہ ہاتھ دھو کر باہر کو آ گئی تھی۔ برآمدے میں ہی میری ساس اور دیورانی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں کو سلام کیا تھا اور چپ چاپ کچن میں آ گئی تھی۔
ان دونوں خواتین سے میری کبھی نہیں بنتی تھی ہی نہیں تھی سوائے سلام دعا کی۔ میں ان سے کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اگر میں کسی سے بات کرتی تو وہ صرف میری جٹھانی تھی۔ کہنے کو وہ مجھے بہت کچھ سنا دیتی تھی، لیکن ایک وقت کے بعد وہ مجھے سینے سے بھی لگاتی تھی۔ میں کچن میں داخل ہوئی تو وہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، انڈا پراٹھا چائے بنا کر۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے میرے سامنے رکھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، دیکھو گڑیا، بے شک میں تمہیں صبح ڈانٹ چکی ہوں، لیکن دیکھو کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ سسرال ہے، تمہاری شادی ابھی نئی نئی ہوئی ہے۔ تم اپنی ماں کے گھر زیادہ کام بھی نہیں کرتی تھی، لیکن سسرال میں یہ سب باتیں نہیں چلتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو اپنا جوہر دکھانا پڑتا ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ، تم روئی کیوں ہو؟ کیا میرے ڈانٹنے کی وجہ سے روئی ہو؟ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں انہیں حقیقت بتا دیتی ہوں، کیا پتہ یہ مجھے کوئی مشورہ دے دے۔ لیکن پھر یہی خیال آیا تھا کہ اگر مجھے یہاں سے نکال دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ نہ میرے پاس کوئی گھر ہے اور نہ ہی اتنا پیسہ کہ میں انہیں کہیں کرائے پر رہ کر اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ کیونکہ اماں ابا کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے مرنے کے بعد میں نے سامان بیچ دیا تھا اور مالک مکان کو چابی دے دی تھی۔ ہاں، کچھ پیسہ میرے پاس اماں ابا کے سامان کا ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ میں ان پیسوں پر اچھلتی اور زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لے لیتی۔ مجھے خاموش دیکھ کر میری جٹھانی نے میرا ہاتھ دبا دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو اگر میری وجہ سے تم روئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ تم نے میرے بیٹے کا بہت خیال رکھتی ہو، اس لیے تم مجھے بہت زیادہ عزیز ہو، بالکل میری چھوٹی بہنوں کی طرح۔ اگر تم نے روٹی نہیں بنے تو مجھے بتا دینا، میں بنا لوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری وجہ سے روئے۔ امی جان کی وجہ سے میں تم پر غصہ کرتی ہوں، لیکن میرا ارادہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ میں تمہاری دل آزاری کروں۔ جبکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس عورت کو خاموش کروا دوں اور اسے بتا دوں میں تمہاری وجہ سے نہیں روئی، لیکن اگر میں ایسا کرتی تو دوسری وجہ جاننے کی بھی کوشش کرتی، اور فی الحال مجھ میں کوئی اور بہانہ بنانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس لیے میں محض سر جھکائے اتنا بولی تھی کہ بس صبح طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے باہر نہیں آئی، مگر آپ نے ڈانٹ دیا تھا اس لیے تھوڑا سا رونا آ گیا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، آپ بہت اچھی ہو، آپ کے دور میں اتنی اچھی جٹھانی کبھی بھی نہیں ملتی۔ میری بات سن کر اس نے میرے سر پر ایک بار پھر ہاتھ رکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہاری جٹھانی نہیں، بڑی بہن ہوں۔ کیونکہ جو عورت میری اولاد کو پیار کر سکتی ہے، کیا میں اسے شفقت نہیں دے سکتی؟ ان کی بات سن کر لمحہ بھر کے لیے میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی، مگر میں نے اپنا آپ کنٹرول کیے سر جھکائے کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کھانا تناول کر لیا تھا اور دوپہر کی روٹی بنانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی کام وغیرہ مکمل کر کے میں کچن سے باہر آئی تو میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں جو گھونگھٹ لیے گھر میں گھوم پھر رہی ہو؟ اب یہ کیا کوئی نیا شوشہ چھوڑنے والی ہو؟ کہیں بی بی شرعی پردے کرنے کا تو ارادہ نہیں؟ ان کی بات سن کر یکدم میرے دل و دماغ میں کچھ آیا تھا اور میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، جی امی جان، میں نے موبائل فون پر ایک حدیث سنی ہے کہ شرعی پردہ کرنا ہر عورت پر لازم ہے، اس لیے میں نے طے کر لیا ہے کہ میں اب پردے میں آ جاؤں گی۔ نماز روزہ تو کرتی ہی ہوں، پردہ کروں گی تو میرا رب اور راضی ہو جائے گا۔ جبکہ میری ساس مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بنا شوہر کی اجازت کے تم کوئی پردہ نہیں کر سکتی، اور میرا بیٹا تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے گا۔ اب دیکھو خیر سے میں بیٹے اور داماد والی ہوں، سب کے سامنے آنا جانا پڑتا ہے، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے پردہ کرنے کی۔ جبکہ میں ہمت کر کے بولی، دراصل امی میں نیت کر چکی ہوں اور مجھے امید ہے کامران مجھے منع نہیں کریں گے۔ آپ کو کچھ چاہیے ہو
میں نے فوراً ہی بات کا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں یہ بات آئی ہی نہیں تھی کہ میں اس طرح سے سب سے بچ سکتی ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا اور فوراً سے کمرے کے اندر آ کر بند ہو گئی تھی۔ اب میں سیدھا واش روم چلی گئی تھی۔ وضو بنا کر باہر آئی تھی تو میری جٹھانی کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولی، تم آرام سے نماز پڑھ لو، پھر ہم کچھ بات کریں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی تھی۔ نماز ظہر ادا کر کے میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے تھے اور دل ہی دل میں اپنے رب کو مخاطب کیا تھا، اے میرے مالک، میرے مولا، اے میرے کل کائنات کے مالک، تو میرے حال سے واقف کار ہے۔ کل رات جو میرے ساتھ ہوا، میں کافر بن کر اس بات سے مکر سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ مجھے معلوم ہے اگر آج میں نے اس دنیا سے یہ سچ چھپا لیا تو اگلے جہاں میں میری بہت بری پکڑ ہوگی، کیونکہ کامران اب میرے لیے نامحرم بن چکے ہیں۔ یا اللہ، تو میرے یہ عدت کے دن کسی بھی طرح سکون سے گزار دے اور میرے لیے کوئی آسانی کا راستہ ڈھونڈ۔ میں جانتی ہوں تو انہیں کوئی اچھا ہی فیصلہ کیا ہوگا، لیکن میرے اللہ، یہ دنیا، یہ معاشرہ بہت ظالم ہے۔ ایک طلاق یافتہ عورت کے لیے بہت برا ثابت ہوتا ہے۔ ہم جیسی عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا ہے، ایسی ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم کھڑے ہونے کے لائق ہی نہیں رہتے۔ میرے مالک، تو میرے ساتھ ایسا مت کرنا۔ میں نے کبھی تیرے خلاف ورزی نہیں کی، تیرے حکم کی ہمیشہ پیروی کی ہے۔ یا اللہ، تو مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ کافی دیر تک میں دعائیں مانگتی رہ گئی تھی اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیر کر اٹھ گئی تھی۔ دعائیں مانگتے مانگتے میں کب رو پڑی تھی مجھے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ میں جب جائے نماز سمیٹ رہی تھی، اچانک میری جٹھانی کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، کیا ہو گیا ہے نجمہ؟ تم میری اتنی سی بات پر کو دل پر سوال کر چکی ہو کہ جائے نماز پر بیٹھ کر بھی رو رہی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، اتنی ٹینشن مجھے مت دو۔ میرا ارادہ بالکل بھی تمہاری دل آزاری کرنے کا نہ تھا، میں بس امی جان کا غصہ تم پر نکال گئی تھی۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، نہیں بھابھی، میں آپ کی وجہ سے نہیں روئی۔ ارے آپ کے خیال سے میں کیوں روں گی؟ آپ تو میرا اتنا خیال رکھ رہی ہیں۔ میں بس اپنے حالات سے مجبور ہو کر رو پڑی۔ شوہر ایک ایک ہفتہ گھر نہیں آتا اور پھر آتے ہیں تو شراب کے نشے میں۔ میں بھی تو انسان ہوں۔ ایک عورت کی زندگی کے کتنے خواب ہوتے ہیں، مگر میری زندگی کو میرے شوہر نے بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میرے منہ میں جو چلا آیا تھا میں بولتی چلی گئی تھی، جبکہ میری بات سن کر میری جٹھانی بولی، ارے ایسے نہیں کہتے، تمہاری زندگی تباہ نہیں ہوئی، چار دیواری میں سکون سے رہ رہی ہو۔ ان عورتوں سے پوچھو جو ایسے شوہروں کو بھی برداشت کرتی ہیں اور پھر انہی کو پیسے دینے کے لیے کماتی بھی ہیں۔ تم کم از کم چار دیواری میں تو ہو۔ ان کی بات سن کر مجھے مزید پریشانی ہونے لگ گئی تھی کہ یہ چار دیواری، یہ سکون تو مجھ سے اب چھن چکا ہے۔ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا۔ چند لمحے کے بعد وہ اداس ہو کر بولی، تمہیں پتہ ہے جب پہلی بار ہم تمہارے گھر رشتہ لے کر گئے تھے، میرا تو تم پر دل آ گیا تھا، میرا تو تمہیں لے کر کچھ اور ہی ارادہ تھا، مگر بس میں کیا کرتی، سسرال والوں کے سامنے ہماری چلتی کب ہے۔ میں تم سے تمہارے شرعی پردے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ اماں باہر بہت غصہ کر رہی ہیں، انہوں نے ہی مجھے کمرے میں بھیجا ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ اب وہ بیٹی والی ہیں، ان کا داماد آتا ہے، اب تو ان سے بھی پردہ کرو گی تو بلا وجہ کی باتیں بنیں گی، اور پھر ہمارے شوہر وغیرہ بھی ہیں، بنا مشورے کے تم اتنا بڑا قدم مت اٹھاؤ۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولی، بھابھی یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اس میں کسی کے غم غصے کی پرواہ کیوں کروں؟ میرے شوہر بھی اگر منع کرتے ہیں تو تب بھی میں پردہ کروں گی، کیونکہ یہ حکم میرے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں اللہ سے اوپر کسی کو بھی نہیں رکھتی۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
آپ کے شوہر، میرا دیور، امی کا داماد سب میرے لیے نامحرم ہیں۔ خدا را کچھ تو سوچیں، آپ کا بیٹا بھی اب میرے لیے نامحرم ہے۔ مجھے سب معلوم تھا، بس اسے بچہ سمجھ کر شفقت دیتی تھی، لیکن اب وہ بالغ ہو چکا تھا، مجھے اس سے بھی پردہ کرنا پڑے گا۔ جبکہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اچھا تو پھر تم ایسا کرو کہ میرے بیٹے سے، شوہر سے اور اپنے دیور سے پردہ کر دو، لیکن داماد سے مت کر دو۔ وہ نہیں سن رہی، وہ بہت باہر غصہ کر رہی ہیں، جبکہ میں چند لمحے خاموش رہی، اور پھر سر نفی میں ہلا کر بولی، معذرت، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی۔ جب وہ انسان مجھے چھوڑ ہی چکا تھا تو میں کیوں ان کے گھر والوں کو سنتی، اور فی الحال مجھے عدت میں بیٹھنا تھا۔ شرعی پردے کا ڈرامہ کرنا میرے لیے بے حد ضروری ہو گیا تھا، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ ارادہ مجھے کس بلندی پر پہنچا دے گا۔ جبکہ میری جٹھانی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی، دیکھو، میرا کام تمہیں سمجھانا تھا، باقی اب تمہاری مرضی ہے۔ تم اتنا اچھا قدم اٹھا رہی ہو، میں تمہیں روک بھی نہیں سکتی۔ اپنا خیال رکھنا اور ساس کے طعنوں اور ان کے طنز کے لیے تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ ہنستی ہوئی کمرے سے چلی گئی تھی۔ جبکہ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لے کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ میرا یہ بہانہ بہت کارآمد ثابت ہوا تھا۔ میری ساس کچھ دن کے لیے مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ جٹھانی نے گھر کے تمام مردوں کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں پردہ کر رہی ہوں، اس لیے میں اس کی طرف سے بھی مطمئن تھی۔ لیکن اب پریشانی یہ تھی کہ جب میرے شوہر آئیں گے تو میں سب کچھ کیسے سنبھالوں گی۔ میں 2 کشتیوں میں سوار تھی، یا تو انہیں طلاق دینا یاد ہوگا یا وہ بھول چکے ہوں گے۔ اگر یاد نہیں ہوا تب میرے لیے کچھ سکون تھا، لیکن ایک طرح سے ٹینشن بھی تھی کہ میں ایک نامحرم مرد کے ساتھ کیسے رہوں گی جس سے مجھے اب پردہ کرنا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ آج پورا 1 ہفتہ بیت گیا تھا۔ آج لازمی امکان تھے کہ میرے شوہر گھر آ جائیں گے، اس لیے میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ پورا دن میں نے عجیب کیفیت میں کاٹ دیا تھا۔ شام ہوتے ہی میری گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی، نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ حیرانگی کی بات تھی کہ میری ساس آج نہیں سوئی تھی۔ یقیناً میری شکایتیں کرنے کے لیے وہ جاگی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں مجھے اس بات کا سکون بھی تھا کہ جب میری ساس میرے شوہر کے کانوں کو بھر ڈالے گی تو وہ مجھ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ ہاں، کمرے میں ضرور ہوں گے، لیکن میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ کچھ ہی دیر مزید گزری تھی جب گھر کا دروازہ بج اٹھا تھا۔ میں دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی تھی، لیکن میری ساس نے آواز دے کر مجھے روک دیا تھا کہ جاؤ اپنے کمرے میں، میرا بیٹا آیا ہے، میں دیکھ لوں گی۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ میں دل ہی دل میں سکون کا سانس لے اندر آ گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہی مجھے باہر سے اپنے شوہر کی آوازیں آ رہی تھی۔ بے شک میرے شوہر شراب پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، 1 ہفتہ گھر سے غائب رہتے تھے، لیکن کماتے بہت اچھا تھے۔ مجھے اب ٹینشن ہو رہی تھی کہ معاملہ کس طرح سے سنبھالا جائے گا۔ میری ساس انہیں خوب میری برائیاں کر رہی تھی اور ان کی آواز کمرے کے اندر تک آ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے ٹینشن صرف ایک بات کی تھی کہ میں انہیں خود کو دیکھنے سے کیسے روکوں گی۔ کچھ دیر کے بعد باہر مکمل سکون چھا گیا تھا، آواز آنا بالکل بند ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل عجیب کیفیت میں آیا تھا، کیا یہ گھر سے چلے گئے ہیں؟ یہ سوچ کر میں دروازے کے قریب آئی تھی، لیکن پھر واپس اپنے بستر پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے قدموں کی آواز آنے لگی، یعنی میرے شوہر کمرے میں آ رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب کر لیا تھا اور اندر ہی اندر درود شریف پڑھنے لگ گئی تھی۔
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ گئی تھی کہ اے میرے مالک میری حفاظت فرمانا، میری عزت کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اب یہ شخص میرا شوہر نہیں ہے، یہ میرے لیے ایک نامحرم بن چکا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آ گئے تھے۔ میں نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا، وہ مجھے نظر انداز کیے واش روم چلے گئے تھے، جبکہ میں ابھی بھی دروازے کے قریب کھڑی درود شریف پڑھ رہی تھی۔ چند لمحے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، امی بتا رہی ہیں تم نے شرعی پردہ کر رہی ہو، تو کیا شوہر سے بھی پردہ جائز ہے؟ ان کی بات سن کر میرا دل چیر گئی تھی، یعنی انہیں طلاق یاد ہی نہیں تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی، جب اچانک سے وہ بولے، ٹھہر جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میرا دل مزید روانگی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں ان سے پیٹھ موڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر وہ بولے، مجھے معلوم ہے تم یہاں اس طرح کیوں رہ رہی ہو۔ یہ شرعی پردہ کس بات کا ڈھونگ ہے؟ مجھے ہر بات کا علم ہے۔ میں نے جب سے آنکھیں بند کر لی تھی، یعنی میرے شوہر کو طلاق یاد تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولے، میں کسی مولوی سے فتویٰ لے لیتا ہوں، میں تو نشے میں تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولی، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ کامران، اللہ تعالیٰ جب رسی دراز کرتا ہے تو ہر انسان اپنے آپ میں بادشاہ بنا رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچتا ہے تو ہر وہ شخص زمین کی اس تہہ میں دب جاتا ہے جو خود کو بادشاہ سمجھے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں ایک گناہ گار زندگی بسر کروں۔ میری بات سن کر وہ یکدم بولے، میں شراب چھوڑ دوں گا، ہم حلالہ کروا لیتے ہیں۔ جبکہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے، میں بے اختیار پلٹی تھی کہ گھونگھٹ اب بھی میرے چہرے پر تھا۔ میں چیختے چلاتے ہوئے بولی، خدا تمہیں غارت کرے کامران، اللہ تمہیں جینا نصیب نہیں کرے گا۔ تم نے مجھ یتیم کی زندگی کو تباہ و برباد کیا ہے۔ تم روڈوں پر بھیک مانگو گے، تمہیں وہ بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تم انسان نہیں، تم حیوان ہو۔ جب تمہیں میری زندگی برباد کرنا ہی تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ آخر تمہیں حاصل کیا ہوا میرے ساتھ یہ سب تماشا کر کے؟ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی، جبکہ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے معاف کر دو۔ وہ میرے منہ سے نکل گیا تھا، میں سب کروں گا، میں تمہیں برباد نہیں ہونے دوں گا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ لیکن میں خاموش ہو گئی تھی۔ ایسے انسان کو جواب دینا میں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ میری چیخ و پکار سے کمرے کا دروازہ کھول کر میرے سسرالی آ گئے تھے۔ اب میں پھٹ پڑی تھی اور ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ انسان میرے لیے نامحرم ہے۔ آپ سب سے پردہ میں اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں عدت میں تھی۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ 1 ہفتہ پہلے یہ گھر آئے تھے، شراب کے نشے میں دھت۔ انہوں نے مجھے 3 بار طلاق دے دی تھی اور پھر یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہیں سب کچھ یاد ہے۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی تو آگے بڑھ کر میری جٹھانی نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ میری ساس بولی، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا بیٹا تو آج آیا ہے۔ جبکہ میرے شوہر بھی فوراً سے مکر گئے تھے۔ وہ بولے، ہاں امی، آپ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، پتہ نہیں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ یقیناً اس نے کسی کو پسند کر لیا ہے، شاید۔ یہ ابھی وہ اپنا جملہ مکمل کرتے اس سے پہلے ہی میرے سسر آگے بڑھے تھے اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر دے مارا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولے، بہو ٹھیک بول رہی ہے۔ جس دن تم آئے تھے اس دن میں نے تمہیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور تمہارے ان الفاظوں کا گواہ ہمارے گھر کا سب سے بڑا پوتا ہے، یعنی تمہاری بھابھی کا بیٹا عمیر۔ میں نے بے اختیار عمیر کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے کھڑا ہوا تھا، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ میرے شوہر اچانک ہی اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر رو رو کر معافی مانگنے لگ گئے تھے۔
جبکہ میرے سسر نے محض اتنا کہا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، 3 مہینہ 10 دن تک تم یہاں نہیں آؤ گے، کیونکہ نجمہ اسی کمرے میں اپنی عدت گزارے گی۔ اپنی خاموش صرف تمہارے آنے کے لیے تھا، مگر اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میری ساس کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید انہیں اس بات پر اختلاف ہو رہا تھا، مگر اپنے شوہر کے سامنے ان کی زبان نہیں کھل رہی تھی۔ میرے شوہر فوراً سے چلے گئے تھے، جبکہ میری جیٹھانی نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ آج مجھے عدت میں بیٹھے ہوئے پورے 3 مہینے بیت گئے تھے۔ میری عدت کو مکمل ہونے میں صرف 10 دن باقی تھے۔ اس دوران میری بڑی جیٹھانی نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ میری دیورانی بھی آتی جاتی رہتی تھی۔ میرے سابقہ شوہر کی خبریں بھی مجھے ملتی رہتی تھی کہ وہ اب نشہ کافی مقدار میں کرنے لگ گئے ہیں۔ ان کو بھی بلایا جا رہا تھا گھر پہ، کیونکہ وہ دونوں ماں باپ اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہو رہے تھے، لیکن ان کی حالت اب ایسی نہ رہی تھی کہ انہیں یہاں پر لایا جاتا، اس لیے انہیں کسی ہسپتال میں منتقل کروا دیا گیا۔ یہ سب ان کے لیے ایک سزا تھی۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، لیکن میں کسی کو اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا تھا، اگر زندگی مجھے سڑک پر بھی گزارنی پڑی میں گزار لوں گی، لیکن پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور میری جیٹھانی اندر داخل ہوئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ اس دوران ان کا ساتھ مجھے بڑا حوصلہ دے رہا تھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہاری عدت ختم ہونے میں صرف 10 دن باقی ہیں، اس لیے سوچا آج تم سے یہ بات کر لی تھی کہ عدت مکمل ہونے کے بعد تمہارے پاس اس گھر کی چھت نہیں رہے گی۔ یہ تو طے ہے، میری ساس جتنی پاگل ہو چکی ہیں وہ تمہیں یہاں سے نکال دیں گی، لیکن اب تمہیں اپنے لیے ٹھکانہ تلاش کرنا ہے جہاں تم ایک پرسکون زندگی گزار سکو اور تمہیں تمام حقوق بھی ملے۔ ان کی بات پر میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ اس 3 مہینے کے درمیان میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی دعائیں مانگی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولی، جس دن تم نے اعلان کیا تھا کہ تم پردہ کرو گی، یعنی تمہاری طلاق کا پہلا دن، اس دن میں نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا میرے دل میں تمہارے لیے کچھ ارمان تھے، لیکن سسرال کی وجہ سے مجھے خاموش ہونا پڑ گیا تھا۔ دراصل میں نے تمہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کیا تھا۔ تم جانتی ہو نا کہ وہ کتنا اچھا کماتے ہیں۔ ہاں عمر میں تھوڑے بڑے ہیں، لیکن ابھی تک کنوارے ہیں۔ ان کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اب میں نے ان کا ارادہ بنا دیا ہے اور وہ تمہیں اپنانے کے لیے راضی خوشی ہیں، مگر اب صرف تمہاری طرف سے ہاں اور نہیں میں جواب چاہیے ہے۔ ان 10 دن کے بعد جس دن تمہاری عدت مکمل ہوگی، مغرب کی اذان کے بعد میں تمہارا نکاح ان سے کرواؤں گی، اور ان لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے تمہارے بھائی سے بھی بات کر لی ہے، بولو منظور ہے؟ کچھ دیر میں جواب ہی نہیں دے پائی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی راستے بناتا ہے؟ کیا ٹھکانے اس طرح بھی ملتے ہیں؟ کچھ دیر کے لیے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی، بس آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور پھر میں نے روتے ہوئے ہاں کہہ دی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں ایک عورت ہوں اور بے حد کمزور ہوں۔ میں ان درندوں کی دنیا میں اکیلے نہیں رہ سکتی۔ میرا ہاں کہنا تھا کہ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا، اور ٹھیک میری عدت مکمل ہونے کے بعد انہوں نے میرا نکاح اپنے بھائی سے کروا دیا تھا۔ میں نے نکاح قبول کر لیا، اور ہسپتال سے خبر آئی تھی کہ میری سابقہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس گھر میں ماتم بچھ چکا تھا اور میری زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ خدا بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ جس انسان سے میری شادی ہوئی ہے وہ ایک نیک
کار انسان ہے، اس نے مجھے پردے کی بھی اجازت دی ہے اور میرا ساتھ بھی بہت دیتا ہے۔ مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ خدا کے گھر دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔